مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ تعلق بھی در رسول کی بارگاہ میں حاضری سے ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اے میرے محبوب یہ آپ کے در اقدس پہ آ جائیں۔ یا الہ العالمین، تیرے گناہگار ہیں، نمازیں چھوڑی ہیں تو فرض تیرا چھوڑا ہے، روزے چھوڑی ہیں تو فرض تیرا چھوڑا ہے، تیرے منع کیے ہوئے کاموں کا اگر ارتکاب کیا ہے تو حرام کام کا ارتکاب کیا ہے، پھر بھی مجرم تیرا، تیرا فرض چھوڑا پھر بھی مجرم تیرا، تیرا حرام کیا ہوا کام کیا پھر بھی مجرم تیرا۔ یا اللہ مجرم تیرے ہیں، بھیج کہاں رہا ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، کا اے میرے محبوب یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو کے کیا کریں؟ جاؤ کا فاستغفر اللہ، اور اے محبوب ان کے حق میں تیرا بخشش مانگنا، تیرا بخشش مانگنا، تیرا دعا کرنا، تیرے ہاتھ اٹھ جائیں۔ فاستغفر لهم الرسول، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگے اور اللہ کا رسول ان کے لیے بخشش مانگے تو کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ اللہ رب العالمین کو پالیں گے، توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بلکہ اللہ حضرت امام اہل سنت نے کمال کر دیا، انہوں نے فرمایا رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، بخشش اس کی صدقہ ان کا، بخشش اس کی صدقہ ان کا، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ میں لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، کس در سے ہمیں منع کرتے ہو؟ جس در سے تم ہمیں منع کر رہے ہو میرا رب خود ہمیں اس در پہ بھیج رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں خود بھیج رہا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حضرات محترم اب کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ جاؤکا جب تک مصطفیٰ کریم تھے ظاہری حیات طیبہ میں اس وقت کے لیے حکم ہے؟ میں نے کہا جناب اگر اس وقت کے لیے حکم ہے تو حضرات محترم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین زندگی میں جب کبھی کسی کو کوئی ضرورت محسوس ہوتی وہ کائنات کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ سیاستہ شریف کی حدیث طیبات اٹھا کے دیکھ لو، صحابی رسول جتنے بھی میرے نبی کے غلام ہیں، جنہوں نے دین میرے نبی سے لیا، جنہوں نے توحید میرے نبی سے سیکھی، جنہوں نے شرک اور توحید کے فرق کو میرے پیغمبر سے سیکھا، ان لوگوں نے ان کا یہ وطیرہ تھا، کچھ بھی چاہیے ہوتا تھا وہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کو بھوک لگتی ہے تو حضور کے در پر آپ ایک پیالے سے 70 لوگوں کو پلا بھی دیتے ہیں، پیالہ ایسے ہی لبالب بھرا رہتا ہے۔ اگر کسی کا اونٹ واشی ہو جاتا ہے وہ بھی محبوب کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میرا اونٹ واشی ہو گیا۔ حضرات محترم دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں یہ نہیں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فِي حَيَاتِكَ، اے محبوب تیری زندگی میں تیرے پاس آ جائیں تو تم عطا کر دینا، بعد میں آئے تو نہ دینا۔ حضرات محترم یہ قید کوئی نہیں، اور اللہ کا قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ حضرات محترم جب یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہو، اس آیت میں یہ پابندی نہ ہو کہ حضور کی زندگی میں ہی آنا ہے، تو پتہ چلا کہ جب بھی رب کو راضی کرنا ہو سونے مصطفیٰ کے در پہ آنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نہیں جا سکتے، محمد حیات صاحب تو ہو آیا، آپ نہیں جا سکتے، کرایہ نہیں ہے، جسم وہاں نہیں جا سکتا، آپ بیمار ہیں، لاغر ہیں، کمزور ہیں، بیماری ہے، جا نہیں سکتے، معذور ہیں،
یا اللہ پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ جہاں ہے وہیں بیٹھا میرے محبوب کی محفل سجا لے۔ کیا مطلب؟ میرے نبی پہ درود پڑھ لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ میرا امتی جہاں کہیں بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ درود میں محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ آج کل نیٹ پر یہ بڑا سوال چل رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے صحابہ کی زندگی میں تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے رہے، ثابت کرو کہ حضور کے وصال کے بعد کسی صحابی نے حضور سے مدد مانگی ہو۔ یہ بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ثابت کرو کہ حضور کی زندگی میں میں سوال دہرا رہا ہوں، حضور کی زندگی میں کسی صحابی نے بعد والوں کو ہم نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بعد والوں کو ہم نہیں مانتے، کسی صحابی نے، نبی کے صحابی نے حضور سے مانگا ہو تو حضرات محترم میں کہتا ہوں ہاں، میں پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، اس کا پہلا حصہ حضور کی حیات طیبہ میں ہے، اس کا اگلا حصہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد میں ہے، اور پہلا حصہ جو حضور کی حیات طیبہ میں ہے وہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے۔ مسند احمد شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر ہے 5678، یہی حدیث پاک جامعہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ جامعہ ترمذی شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 3578، اور مشکات المصابیح اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مشکات المصابیح میں اس کا نمبر ہے 2495، اور حدیث پاک کیا ہے؟ ان عثمان ابن حنیف، حضرت عثمان ابن حنیف آپ روایت کرتے ہیں ان رجلن دریرن، کہ ایک معذور آدمی، نابینا آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نبی اللہ، وہ بندہ کے حضور سے کہتا ہے اللہ کے نبی ذرا توجہ کرنا، میں حدیث بیان کر رہا ہوں، مسند احمد کی حدیث، اور مسند احمد کے علاوہ جامع ترمذی میں موجود ہے، جامع ترمذی کے علاوہ مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف آپ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نبی کی محفل میں حاضر تھا، نبینا بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے کہتا کیا ہے؟ فقالا، وہ بندہ کہتا ہے، وہ نبینا کہتا ہے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ادعو اللہ ان یعافینی، اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین میری نابینائی ختم کر کے مجھے صحت عطا فرما دے۔ وہ ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتا تھا، اللہ سے مانگو، اس مسئلے کا اس کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ سے مانگو، ہم اللہ سے مانگنے کے خلاف نہیں ہیں، ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں اصل چیز ہے اللہ سے مانگو، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن آپ اگلی بات جو کرتے ہو کہ نبی اللہ سے مانگنا شرک ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مانگتے ہم اللہ سے ہی ہیں، نبی کا صدقہ مانگتے ہیں، وہ بندہ بھی صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یا رسول اللہ مجھے آنکھیں دو، اگر یہ کہتا تو پھر بھی بات ٹھیک تھی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آنے والوں کو مذہب سمجھایا، مسلک سمجھایا، انداز سمجھایا، آ کے عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی ادعونی، اے اللہ کے نبی ادعو اللہ، میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ پتہ چلا مرشد کے پاس جانا ہو، ولی کامل کی بارگاہ میں جانا ہو، زندہ ہو یا قبر کے اندر ہو، ان کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو، ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرو۔
لوگوں نے ہمارے مسلک کو سمجھا، کوئی نہیں، اعتراض پہلے کر دیا ہے۔ پہلے سمجھو تو صحیح کہ ہم کہتے کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، پہلے ہمیں سمجھو پھر ہم پہ اعتراض کرنا۔ حضرت صاحب قاری صاحب قبلہ آپ تشریف لے آئے سٹیج پر، ماشاءاللہ آپ کی وجہ سے سٹیج بارونق ہو جائے گا۔ میرا سلام بھی ہو جناب، سلام محبت بھی قبول فرمائے اور سٹیج پر بھی تشریف لائیں۔ ان کا لکھا ہوا میرا نام آج بھی نیٹ پر وہی میں چلا رہا ہوں، بڑے خوبصورت انداز سے کتابت بڑی اچھی کرتے ہیں وہ۔ آج کل یوٹیوب پہ میرے چینل پر ایک نام بڑا خوبصورت قلم سے لکھا ہوا آ رہا ہے، وہ میں نے انہی سے کوئی 15-20 سال پہلے لکھوایا تھا۔ جناب کرسی پہ تو حضرات محترم، میں کیا عرض کر رہا ہوں، پہلے ہمیں سمجھو، پہلے ہمیں سمجھو پھر ہم پہ اعتراض کرنا۔ آپ بھی سمجھ لو اپنا مسلک۔ حقیقت کیا ہے کہ جہاں بھی جاؤ دعا کس کی بارگاہ میں؟ بولو بولو دعا، دعا بولو دعا، مسئلہ سمجھو دعا اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ صحابی رسول بھی یہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ادعو اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، این یعافی، یعنی کہ میرا رب مجھے اس بیماری سے، اس نابینائی سے، یہ جو مجھے نظر نہیں آ رہا، اس نابینائی سے مجھے صحت عطا فرما دے۔ اب میرے کملی والے کا جواب سنو اور اپنے مسلک پہ ناز کرو۔ کملی والے نے فرمایا فقالا، اب یہ سمجھدار لوگ سمجھیں گے جملہ، حدیث میں پیش کر رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں گپے مارنا میرا کام نہیں ہے، نہ آج تک ہماری ہے، پکی بات کی ہے۔ حضرات محترم، حضور نے فرمایا فقالا ان شیطا، ذرا سمجھنا لفظ، ان شیطا اخرتو ذالکا فہو افضلو۔ ترجمہ سمجھو گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ حضور کہہ کیا رہے ہیں۔ کچھ الفاظ سامنے والے ہیں، کچھ ان لفظوں کے پیچھے تفہیم ہے، وہ جو پیچھے تفہیم ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ کملی والے نے فرمایا، حضور نے فرمایا فقالا ان شیطا، ان شیطا، اگر تم چاہو، اخر تو ذالکا، میں اس دعا کو مؤخر کر دوں، آخرت پر چھوڑ دوں، فہوا افضلو لآخرت کا، یہ تیری آخرت کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ اپڑے ہی نو گل تک نہیں اپڑے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس یقین سے فرما رہے ہیں، جب میرے ہاتھ اٹھ جائیں گے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تیری نابینا آنکھوں میں بینائی نہ آ جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن میں ان شیطا، میں تجھ پر چھوڑتا ہوں، اگر مجھ سے ہاتھ نہ اٹھواؤ، نہ مانگوں تو کیا ہوگا؟ تم نبینا رہو گے۔ نبینا ہونے کی وجہ سے جو اللہ کی کرم نوازی تم پہ ہے، قیامت کے دن وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ جو بندہ مومن دنیا میں جتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے اس کا بدلہ میرا رب قیامت کے دن اس کو درجات کی بلندی کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ لفظوں کے پیچھے ایک معنی ہے، وہ سمجھو۔ گویا حضور کو ایسے یقین، ایسے جیسے پتھر پہ لکیر ہے، ایسے نہیں، اس سے بھی زیادہ یقین ہے کہ جب میرے ہاتھ اٹھ جائیں گے تو اس کی نابینا آنکھوں میں بینائی آ جائے گی۔ تو حضور فرما رہے ہیں ان شیطا، اگر تم چاہو، اخر تو میں مؤخر کر دوں ذالکا، اس چیز کو، فہوا افضل لآخرت کا، وہ تیری آخرت کے لیے بہتر ہوگا۔ حضرات محترمہ مجھے جواب دیجئے، حضور یہ تو نہیں فرما رہے کہ دعا نہ کرنا بہتر ہے،
دعا کرنا تو حضور نے فرمایا اللہ سے مانگو. تو یا رسول اللہ آپ دعا چھوڑنا چاہتے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، مسئلہ دعا کا نہیں، مسئلہ دعا کے آگے جو ہونا ہے مسئلہ استجاب کا ہے. دعا تو بندہ ایک شاید بندے کے پاس نہیں ہے نا، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ 80-90 سال کی عمر میں بھی مانگے، بے شک مانگے. کیوں؟ دعا اولاد رب نہیں دے گا تو اس کے بدلے اور نعمتیں دے گا. کیونکہ قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا کچھ لوگ بڑے بلند درجوں پہ ہوں گے تو جنت والے ان سے پوچھیں گے یار تمہارے درجے ہم سے بڑھ گئے، تو وہ بھی عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمارے درجے کیسے بڑھے؟ تو رب فرمائے گا کچھ دعائیں ساری زندگی تم مانگتے رہے، دنیا میں نے قبول نہیں کی، جتنی جتنی دعائیں مانگی ہر دعا کے بدلے جنت میں تمہارا درجہ بلند کر دیا. تو وہاں جن کی دنیا میں دعائیں مانگی جاتی ہیں نا، قبول کی جاتی ہیں، وہ بھی کہیں گے یا اللہ کاش، ہاتھوں پہ کاٹیں گے یا اللہ کاش ہماری جو دعائیں تو نے قبول کی ہیں وہ بھی نہ کی ہوتی تو آج ہمارے درجے بھی جنت میں بلند ہوتے. مقصد یہ نہیں ہے کہ حضور دعا نہیں کرنا چاہتے، مقصد یہ ہے دعا کا سوال نہیں، سوال ہے دعا کے بعد جو کام ہونا ہے. کہ جب میں نے دعا کرنی ہے اس کی نابینائی ختم ہو جانی ہے، نابینائی ہو تو درجے بلند، نہ ہو تو وہ درجے ان سے یہ معلوم ہو جائے گا. تو حضور نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو میرے ہاتھ نہ اٹھا، میں اس کو مؤخر کر دیتا ہوں، یہ تیری آخرت کے لیے بہتر ہوگا. وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ، اور اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں تمہیں اگر زیادہ ہی تکلیف ہے تو میں دنیا میں تمہارے لیے دعا مانگ لیتا ہوں. اس نے کیا کہا؟ قال لا بل ادعو اللہ لی. وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیں. ٹھیک ہے آخرت کے درجے بھی بڑے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، لیکن میں دنیا میں بڑی مصیبت میں بڑی تکلیف میں ہوں، مجھے اٹھانے والا کوئی نہیں، لے جانے والا کوئی نہیں، نبی نہ ہوں، راستہ نظر نہیں آتا. یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں. حضور نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جاؤ فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ، فرمایا جاؤ وضو کرو، وَأَن يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ، 2 رکعتیں نماز ادا کرو، نفل پڑھو، وَأَن يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کرو. اب حضور نے اس کو دعا بتائی. اب دعا سنو، دعا کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا مانگو، پہلے وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، نفل پڑھ کے یہ دعا مانگو. اب دعا سکھانے والا کوئی مولوی نہیں، کسی مکتبہ فکر کا عالم نہیں، محدث نہیں، مفسر نہیں، کوئی دنیا کا بندہ. دعا سکھانے والا نہیں، نبیوں کا امام ہے. حضور نبی کریم نے فرمایا مانگ دعا. اللہم انی اسالوکا، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا اللہ میں محمد عربی کے صدقے سے میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں. کون نبی؟ آگے فرمایا یہ لفظ عام نہیں، میرے نبی کے لفظ ہیں، سن لو. فرمایا نبی الرحمت، اس نبی کے صدقے جو رحمت والا نبی ہے. اور آگے پڑھ، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، میرے نبی نے فرمایا یا پھر آگے پڑھ یا محمد. حضور نے فرمایا آگے کیا پڑھو؟ یا بولو یا محمد پر تو لوگ ہم سے جھگڑتے ہیں، پیغمبر اس کو فرما رہے ہیں آگے دعا میں بولو. کیا بولو؟ یا محمدو انی اتوجہ بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ. اے محمد عربی، میں آپ کا وسیلہ اس رب کی بارگاہ میں اس حاجت کی قبولیت کے لیے میں پیش کرتا ہوں. حضرات محترم،
پھر کیا ہوا؟ وہ بندہ چلا گیا، اس نے وضو کیا، وضو کر کے اب حضور کی بارگاہ سے باہر ہوا، باہر جا کے وہاں پہ جا کے دور جا کے اس نے 2 رکعت نفل پڑھے، پڑھ کے اب حضور پاس نہیں ہے، جہاں نفل پڑھ رہا ہے وہاں حضور نہیں ہے، حضور کی محفل سے باہر ہے، وہاں بیٹھا، پھر کہہ رہا ہے یا محمد مسند احمد، حدیث کا نمبر 5678، جامع ترمذی حدیث کا نمبر 3578، مشکات المصابیح حدیث کا نمبر 2495۔ وہ عرض کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے نفل پڑھتا ہے، نفل پڑھ کے پھر دعا مانگتا ہے، یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ۔ امام ابو بکر احمد بن حسین المعروف امام بیہقی، جن کو امام بیہقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اصل نام ہے کیا؟ امام ابو بکر احمد بن حسین البیہقی۔ اپنی کتاب البیہقی شریف میں لکھتے ہیں قال عثمان، حضرت عثمان ابن حنیف نے ایک روایت میں یہ بھی ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ فواللہ، قسم اٹھا رہے اللہ کی قسم، کون؟ کوئی مولوی قسم نہیں اٹھا رہا، میرے لیے تو میرا پیر کرم شاہ قسم اٹھائے تو میں نے آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ہے، اور اگر کوئی قسم کھا کے غوث سمدانی بات کر دے تو میں نے کہنا ہے کہ یہ بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جب جس بندے نے دین نبی سے لیا ہو، شرک اور توحید کے فرق پیغمبر سے سیکھے ہوں، جب وہ بندہ قسم اٹھا کے بات کرے صحابی رسول، وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں فواللہ مجھے اللہ کی قسم ما تفرقنا، ابھی اس محفل سے ہم اٹھے نہیں تھے، ولا تعالی الحدیثہ، ولا تعالی الحدیثہ، نہ ابھی بات لمبی ہوئی تھی، نہ ابھی بات لمبی ہوئی تھی، حتی دخل الرجل، وہ بندہ محفل میں دوبارہ داخل ہوا۔ یہ داخل الرجل کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس نے نفل محفل میں نہیں پڑھے، حضور سے دور جا کے پڑھے، وہاں پڑھ کے پھر کہتے ہیں داخل الرجل، پھر یہ بندہ اس محفل میں آیا۔ اب آگے حضرت عثمان کے الفاظ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَرَّاكَتُّ، آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ داخل ہوا ہم نے اس کو دیکھا تو اس کی نابینائی ختم ہو گئی تھی، وہ دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بندہ کون ہے؟ صحابی رسول حضرت عثمان بن حنیف، وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ابھی وہاں بیٹھے تھے، ہم جدا نہیں ہوئے، ابھی بات لمبی نہیں ہوئی، وہ بندہ داخل ہوا، محفل میں داخل ہوا تو دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اب یہ تو ہے حضور کی ظاہری حیات طیبہ کی بات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات، جب حضور کا ظاہری وصال ہوا، اس کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، 2.5 سال خلیفہ رہے، ان کے وصال کے بعد عمر فاروق خلیفہ بنے، تو 1 سال قحط پڑ گیا، اتنا قحط پڑ گیا جانور بھی بھوکے، کوئی سبزہ نہیں مل رہا، انسان بھی بھوک سے نڈھال۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم جو صحابی رسول ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے۔
حضور کے وصال کے بعد صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یوٹیوب پہ چلی جانی ہے رات کو, وہاں چینل پہ جا کے دیکھ لے. میرے چینل کا نام ہے حقیقت اسلام, اور بھی عنوانات ہیں وہاں. حقیقت اسلام اردو میں لکھیں, یوٹیوب پہ جا کے میرا چینل سامنے آ جائے گا, اس کو سبسکرائب کر دینا. ہر قسم کا عنوان آپ کو مل جائے گا. ریکارڈنگ ہو رہی ہے. بات کس کی ہے؟ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. کون ہے یہ صحابی رسول ہے. یہ کب جا رہے ہیں میرے نبی کے روزے پر؟ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں. اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بتاؤ میرے نبی کا زہری وصال ہو گیا تھا یا نہیں؟ بولو, ہو گیا تھا. حضرت بلال بن حارث مزنی جا کے عرض کرتے ہیں, سونے مصطفیٰ کریم امت ہلاک ہو رہی ہے, بارش کی دعا کیجئے. رات کو سوئے تو خواب میں کملی والے کا دیدار نصیب ہوا. حضور نے فرمایا ہے بلال بن حارث مزنی, کل صبح اٹھ کے خلیفہ وقت میرے عمر کی بارگاہ میں جانا, میرا سلام بھی کہنا, اور اس کو کہنا کہ بارش ہو جائے گی. اور ساتھ ایک جملہ بھی بولا, اس کو کہنا کہ سمجھ بوجھ سے کام لو. کیا کرو؟ آقا ہے نا, آقا تو اپنے ہر امتی کو رہنمائی کر سکتے ہیں. وہ فرمایا, آگے جملہ بولا, کل صبح خلیفہ وقت امیر المومنین عمر فاروق کی بارگاہ میں جانا, ان کو میرا سلام کہنا, اور کہنا سمجھ بوجھ سے کام لو, بارش ہو جائے گی. دوسرے دن جب جاگے, فجر کے ٹائم جاگے, نماز پڑھ کے عمر فاروق کی بارگاہ میں گئے, جا کے خواب پیش کیا. اب اگر عمر فاروق کا عقیدہ وہ ہوتا جو کچھ لوگوں کا ہے, وہ کہتا خواب خیال ہوتا ہے, میرا کروڑا سلام ہو عمر فاروق کو. عمر فاروق نے ہمارے عقیدے اور مزاج پہ مور لگائی. کیا کہہ کے جب انہوں نے اپنا خواب سنایا, عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کیا, یا اللہ مجھ سے وہی کام رہ جاتا ہے جو میرے بس میں نہ ہو. حضرت عمر فاروق کا یہ جملہ, سیانے بندے بیٹھے ہو یار, ہن ہر لقمہ میں ہی چت کے دون دے ماں. حضرت عمر فاروق کا یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ کہ تیرا خواب بھی سچا تے تو گیا ہے, تے پیغمبر نے جڑا تین آرڈر کیتا وہ آرڈر بھی سچا ہے. تے سنی 15ویں صدی دیا, گھبرانے دی لوڑ نہیں, میرا بھی مزاج تیرے آڑے ہی ہے. آپ انصاف کر لیں کہ عمر فاروق کا کیا مزاج تھا اور کیا عقیدہ تھا. اب یہ کہیں گے کہ جناب یہ کہاں پہ ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 32. علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا, البدایہ والنہایہ میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. حضرت مالک الدار جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں وزیر خزانہ تھے, ان کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں پھر اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف سرسبز و شادابی ہو گئی. حضرت عثمان بن عفان کا اگلا زمانہ آیا. ایک بندہ حضرت عثمان کے پاس کام کے لیے روز جاتا. حضرت عثمان غنی مصروفیت کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہ کر سکتے. وہ حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا, یہ جن کا ذکر پہلے ہوا. ان سے آ کے کہتا ہے کہ اے عثمان بن حنیف, آپ کا تعلق ہے حضرت عثمان غنی سے جو خلیفہ وقت ہیں. میرا ان سے کام ہے, میری طرف توجہ نہیں کرتے. کافی دن ہو گئے, روز جاتا ہوں, شام تک بیٹھ کے واپس آ جاتا ہوں, مجھ سے پوچھتے ہی نہیں کیوں آئے ہو. تو آپ کا ان سے ربط ہے, آپ میری سفارش کر دیں. حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا, ایک نبی نہ آ گیا, اس نے دعا کے لیے درخواست کی تو حضور نے یہ دعا بتائی.
کہ 2 نفل پڑھو یہ دعا مانگو، تم بھی 2 رکعت نفل پڑھ کے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ عثمان بن حضرت عثمان غنی کا ان کی توجہ میری طرف مبذول کرا دے، یہ دعا مانگو تو کام ہو جائے گا۔ اس نے 2 رکعت نفل پڑھے، یہ دعا مانگی۔ صبح جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گئے تو کیا ہوا، حضرت عثمان غنی نے اٹھ کے اس کا استقبال کیا، اس کو اپنے قریب بٹھایا، اس سے پوچھا تیرا کیا کام ہے؟ اس نے بتایا میرا یہ کام ہے۔ عثمان غنی نے کام بھی کر دیا اور ساتھ فرمایا جب بھی کوئی کام ہو آ جایا کرو، میں تیرا کام کر دیا کروں گا۔ اب یہ بندہ عثمان بن حنیف کے پاس واپس آیا، آ کے عرض کرتا ہے کہ جناب بڑی بڑی مہربانی جناب کی، آپ نے میری سفارش کی۔ حضرت عثمان بن حنیف آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کوئی تیری سفارش نہیں کی، میں نے البتہ جو تمہیں دعا بتائی تھی یہ دعا میری مجرب ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس نے مانگی اس کو اللہ نے بینائی عطا فرما دی تھی، میں نے اس لیے یہ دعا تمہیں بتائی، سفارش میں نے کوئی نہیں کی۔ اس دعا کی وجہ سے میرے رب نے اپنے نبی کا صدقہ تیری دعا قبول کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ تیری طرف مبذول کرا دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب گھبرائیں گے تو نہیں اگر کوئی پوچھے گا کہ حضور کے وصال کے بعد کسی نے آپ سے مانگا ہو، یہ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کچھ کہتے ہیں جناب نبی کو بولا کیا پتا، میں نے کہا میں اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کروں شاید کوئی نہ مانے، کوئی میں مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کروں کہ کیسے انہوں نے نعت لکھی، کیسے مدینے آئے، کیسے نبی کو پتہ چلا۔ آج کل ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی بھی بڑی آپریشن کر کے اس کو ناقابل قبول بنا دیا ہے یا لکھ دیا ہے، چلو میں یہ بھی نہیں کرتا۔ علامہ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب فالج کا حملہ ہوا، میرے آقا کی ثنا میں ثنا خوانی میں عربی میں قصیدہ لکھا ہے 140 اشعار پر مشتمل۔ میرے آقا نے مدینے بیٹھ کے اس قصیدے کا پتہ بھی چل گیا، خواب آیا حضرت امام شرف الدین بوصیری کو اور حضور کی محفل لگی ہوئی ہے، آپ اندر داخل ہو رہے ہیں، حضور مسکرا کے فرما رہے ہیں شرف الدین آ جاؤ اور آج رات جو تو نے میری نعت لکھی وہ سنا دو۔ ابھی بتایا کسی کو نہیں، صرف قلم چلایا آپ نے، تو اتنا لمبا چوڑا ساؤنڈ سسٹم لگایا ہوا، لوگوں کو بلایا ہوا، بڑا شور ہے، بڑا رولا، بڑا کچھ ہے۔ شرف الدین بوصیری بیمار ہیں، فالج کا حملہ ہے، رات کو سوچتے ہیں آخری زندگی میں کیا کروں، تو سوچتے ہیں حضور کی نعت لکھوں، قلم اٹھایا لکھنا شروع کیا۔ بوصیری کا قلم چلے، مدینے والے کو قبر میں رہ کے پتہ چل جاتا ہے عاشق رسول میرے عشق میں قلم چلا رہا ہے۔ چلو میں اور کسی کی بات نہیں کرتا، امام شرف الدین بوصیری کا قصیدہ تو سارے علماء پڑھتے ہیں۔ حضور نے قصیدے کے اشعار سنے، اپنی چادر اتاری، اتار کے بوصیری کو دی۔ بوصیری کو جب جاگ آئی تو رات کی دی ہوئی چادر میرے آقا نے جو خواب میں دی تھی وہ جسم پر آیا۔ اس کو بردہ اس لیے کہتے ہیں کہ بردہ کا معنی ہے چادر، قصیدہ بردہ شریف، بردے والی نعت، یہ نام یہ بن گیا چادر والی نعت کے نبی نے انعام میں چادر، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا چلو خاندان لیوا سلم دائما آبادن علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم
وَإِنَّ مِن جُودِكَ دُنْيَا وَدَرَّتَا۔ یا رسول اللہ جو کچھ دنیا اور آخرت میں ہے وہ آپ کی سخاوت سے ہے۔ بڑا با شرک کر گئے وہ استغفر اللہ آج دیا بندیاں اتنا بھی شرک نہ ذرا ہوتا۔ وہ جو مقبول بارگاہ رسالت ہے وہ عقیدہ دے رہے ہیں وَإِنَّ مِن جُودِكَ دُنْيَا وَدَرَّتَا۔ اگلا مصرع اس سے بھی ظالم وَإِنَّ مِن عُلُومِكَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ لوح و قلم پہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، لوح و قلم کا علم تو آپ کے علم کا حصہ ہے۔ چلو یار یہ میں پرانے چھوڑتا ہوں۔ خاندان شاہ ولی اللہ ہی، خاندان شاہ ولی اللہ ہی ایک خاندان ہے، دیوبند حضرات کہتے ہیں ہمارا ہے ویسے ہمارا، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ میں کہ چلو یہ آپ کا ہی صحیح۔ تو آپ ان کے عقائد بھی دیکھو۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے انفاس العارفین۔ آخری بات کر رہا ہوں۔ انفاس العارفین کا صفحہ نمبر 41، 41 نمبر صفحہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ اپنے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم کا واقعہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیشاں فارسی میں ہے کہ جب ہو گیا بیمار تو بڑا شدت کا بخار، بے ہوشی طاری، جو گھر والے ہیں ان کو امید کوئی نہیں رہی بچنا ہے انہوں نے۔ اچانک حضرت شیخ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ کے دادے حضرت شیخ عبدالعزیز ظاہر ہوئے۔ اس نے کہا اے بیٹے اپنی ٹانگیں دروازے کی طرف سے ہٹا لو کیونکہ تھوڑی دیر بعد نبیوں کے امام تشریف لا رہے ہیں۔ میں کہا جی تُسی گل کرو تے آ جاندے تے اسی آکھی لے میں ہی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ، میں تو کہتا ہوں رحمت اللہ علیہ، میں تو ہر مواحد اور ہر مسلمان کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں۔ میں تو اب اس مقمصے میں نہیں پڑھتا اور فلانے نہ کھڑا تو فلانے نہیں، میں تو پھر بھی حسن ظن رکھتے ہوئے کہتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد محترم کا واقعہ لکھا انفاس العارفین۔ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالعزیز ظاہر ہوئے، ان کا وصال ہو گیا تھا۔ ویسے آپ کے والد صاحب مرنے کے بعد آ جاتے ہیں، وہ باتیں جو ہم کرتے ہیں ان کو ہضم نہیں ہوتی، اپنے بزرگوں کی خود کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جناب شیخ عبدالعزیز ظاہر ہوئے، انہوں نے کہا بیٹا دروازے سے ٹانگیں سائیڈ پہ کر لو، تھوڑی دیر میں نبیوں کے امام تشریف لانے والے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے والد محترم شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں اچانک بڑی خوشبو آئی اور اچانک میں نے دیکھا کیا ہوا، کائنات کے تاجدار، شافع روز شمار، کل نبیوں کے سردار، 7 لاکھ نبیوں کے امام جناب محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئے۔ اب آگے کیفیت بیان کی، کہتے ہیں جناب قریب آئے، میرے سینے سے سینہ لگانے کے لیے میں بیڈ پہ تھا، اٹھنے لگا، حضور نے فرمایا لیٹے رہو۔ اب حضور میرے قریب تشریف لائے، ان کی داڑھی مبارک میرے سینے سے لگ رہی تھی۔ جب حضور مجھے مل رہے تھے اور حضور نے فرمایا بیٹا اللہ تمہیں شفا دے گا، میرے دل میں خیال، اب اگلی بات سنو اگر ہضم ہو گئی آپ کو تو، بات پیر کرم شاہ کی ہوتی تو پتہ نہیں یہ لوگ نہ مانتے، بات ان کے گھر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور کے جسم مبارک سے اس قبیل سے کوئی چیز مجھے بطور تحفہ مل جائے، میں اپنے پاس اس کو رکھوں۔ اب اگلا جملہ میں پڑھوں تو میرے اور آپ میں تو فرق کوئی نہیں رہے گا۔ پتہ کیا جملہ ہے؟ سنو،
کہتے ہیں حضور میرے اس خیال سے مطلع ہو گئے. حضور میرے اس کیا خیال آیا؟ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش کوئی تبرک حضور دے دے اپنے جسم کی کوئی شے، حضور مجھے دے دیں بطور تبرک. حضور میرے اس خیال سے ساڑھے نالوں تک ٹر گئے ہو، اجے بھی ایسی مجرم خیال دماغ میں آ رہا ہے. اور نبیوں کا امام حضور وہ فرماتے ہیں اس میرے خیال سے مطلع ہو گئے. میں نے کہا اس کا نام ہی تو غیب ہے. ماشاءاللہ. حضور نے اپنی داڑھی مبارک ریش مبارک پہ ہاتھ پھیرا، دو بال سامنے آئے، منہ مبارک داڑھی شریف کے بال مبارک. حضور نے کہا بیٹا یہ لو. اتنے میں حضور غائب ہو گئے. اب میں وہ بال تلاش کرنے لگ گیا. واقعہ ڈیٹیل سے لکھا ہے شاہ ولی اللہ نے. کہتے ہیں میں وہ بال تلاش کرنے لگ گیا، مجھے فکر ہوا کہ بال تو کوئی نہیں. اتنے میں حضور پھر متمثل ہوئے، پھر فرمایا بیٹا تکیہ اٹھاؤ، سرہانہ اٹھاؤ. میں نے جاتے ہوئے تمہارے سرہانے کے نیچے رکھ دیے تھے. میں نے سرہانہ اٹھایا تو وہ دونوں بال میں نے لے لیے. دیکھا جب میں درود پڑھتا تھا تو وہ بال ایک دوسرے سے جدا ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب درود ختم کرتا تھا تو وہ بال آپس میں جڑ جاتے تھے. فرماتے ہیں میں نے احتیاط کے ساتھ اپنی الماری میں رکھ دیا. آخری الفاظ ہے میرے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ میرے پاس حضور کے منہ مبارک ہیں. 3 منکر آ گئے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. یہ لفظ منکر انہوں نے لکھا ہے. 3 منکر آ گئے. انہوں نے کہا یہ حضور کے بال نہیں ہو سکتے. میں نے کہا کہ تم کیسے اس کی جانچ کرو گے، کیسے پڑتال کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ حضور جب باہر تشریف لے جاتے تھے تو آسمان صاف بھی ہوتا تھا تو ابر کا ٹکڑا ان کے سر پہ آ جاتا تھا. ہم اس بالوں کو لے کر باہر جاتے ہیں، اگر ابر کا ٹکڑا آ گیا، بادلوں کا ٹکڑا آ گیا تو ہم سمجھیں گے حضور کا بال ہے. کہتے ہیں وہ دونوں بال، یہ واقعہ شاہ ولی اللہ کا میں ابھی تک بیان کر رہا ہوں، یہ سارا لکھا انہوں نے. وہ دونوں بال لے کر حضرت شاہ عبد الرحیم آپ فرماتے ہیں کہ وہ بال لے کر وہ تینوں منکر باہر گئے. آسمان صاف تھا، سورج چمک رہا تھا، لیکن جب بال باہر آئے پتہ نہیں کہاں سے بادلوں کا ٹکڑا آیا، بالوں پہ سایہ ہو گیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں ان میں سے ایک مان گیا، 2 کہتے ہیں کہ اتفاقی بھی ہو سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر لے کر باہر گئے، پھر دوبارہ ٹکڑا آ گیا. 3 بندے تھے، تینوں میں سے دوسرا بھی مان گیا، ایک پھر بھی نہ مانا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری بار وہ پھر لے کر باہر گئے. پھر بال جب باہر لے کر گئے تو تیسری بال بھی وہ بادلوں کا ٹکڑا اوپر آ گیا، سایہ ہو گیا. جب درود پڑھتے تھے تو بال جدا ہو جاتے تھے، درود پڑھتے تھے تو بال کھڑے ہو جاتے تھے، جب درود مکمل ہوتا تھا تو بال جڑ جاتے تھے. 1 منٹ. پھر جب جناب وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے اس بال مبارک کی زیارت کرنے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چابی لے کے الماری کی طرف گیا. اگلی گل بھی ڈاڈی. کہتے ہیں تالا نہ کھلا. بڑی کوشش کی، تالا چابی بھی وہی، تالا بھی وہی، تالا کھل نہیں رہا. کہتے ہیں میں نے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے والد محترم فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم کہ میں نے
ان لوگوں کی طرف توجہ کی تو مجھے پتا چلا کہ ان میں سے ایک بندہ ابھی تک جنبی ہے، اس پہ غسل فرض ہے، اس نے وہ نہایا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کام ہوا۔ میں نے اس کی پردہ پوشی کرنے کے لیے میں نے کہا جاؤ سارے ایک دفعہ غسل کر کے آؤ۔ وہ سارے گئے غسل کر کے آئے، جب وہ واپس آئے تو غسل شدہ تھے سارے۔ میں نے چابی لگائی، تالا کھل گیا، بال مبارک باہر آ گئے۔ جب انہوں نے درود پڑھا تو دونوں بال جدا جدا ہو گئے اور دونوں بال کھڑے ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ کملی والے کے جسم مبارک، داڑھی مبارک کا منہ مبارک بھی اللہ رب العالمین نے اس میں اتنی خاصیت رکھی ہے، جب درود پڑھا جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کے استقبال کرتا ہے۔ میرے والد نے وفات کے وقت ایک بال مجھے دیا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وہ ابھی بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو پتہ چلا یہ حضور کی وصال کے بعد ہی جی حضور آئے تو انہوں نے شاہ عبدالرحیم کو بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ یہ حضور کے وصال کے بعد کا ہی واقعہ ہے۔ او جی یہ تو پچھلی صدی کا واقعہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کے وصال کے بعد بھی حضور سے استعانت لینا یہ صحابہ کا بھی معمول رہا ہے، اولیاء کا بھی، اور آپ لوگوں کے بزرگوں کا بھی معمول رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظمت مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔